اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب اساس النحو کے سبق نمبر 5 معرفہ اور نکرہ کا بیان، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں کہ اس سبق میں ہمیں کیا کیا چیزیں پتہ چلیں گی۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ اس سبق میں عام و خاص کے اعتبار سے اسم کی اقسام بیان کریں گے۔ اس کے بعد اسم کی اقسام کی تعریفات ذکر کریں گے، اور پھر وہ بعد میں اسم کی اقسام کی جو اقسام ہیں وہ ذکر کریں گے اور ان کی تعریفات ذکر کریں گے۔ آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ معنی کے عام و خاص کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اس اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ کی تعریف: جس اسم سے کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے طفل، بچہ۔ اب ہمیں اس سے کوئی معین چیز، خاص سی چیز معلوم نہیں ہو رہی کہ کون سا بچہ، بچے تو سب ہی ہیں، یہ بچہ یا یہ بچہ، ہمیں اس چیز سے معلوم نہیں ہو رہا کہ طفل کون سا بچہ۔ اس طرح کے الفاظ نکرہ ہیں۔ آگے معرفہ کی تعریف: جس اسم سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے زید، یہ زید کسی خاص شخص کا نام ہے۔ جب ہم نے زید لفظ بولا تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بندہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، تو یہ شخص معین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کسی خاص چیز کی طرف اشارہ، یہ معرفہ ہے، اسے معرفہ کہتے ہیں۔ اب معرفہ کی اقسام، معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اسم ضمیر۔ نمبر 2، اسم علم۔
نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 معرف بالاضافہ، نمبر 7 معرف بالندا۔ یہ 7 چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز کسی لفظ میں پائی جائیں گی تو وہ معرفہ ہوگا، نکرہ نہیں ہوگا۔ آئیے ان سب کی تعریفات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی اقسام معرفہ کی وہ اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا میں، انتا تو، ہوا وہ۔ انا متکلم کی ضمیر، انتا تو مخاطب کی، ہوا وہ غائب۔ اگر لفظ میں اس طرح کی ضمیر ہے تو وہ لفظ جو ہے وہ معرفہ ہوگا، نکرہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 اسم علم، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے خالد، بغداد، ذوالفقار۔ خالد یہ خاص شخص کا نام ہے، بغداد یہ شہر کا نام ہے، ذوالفقار یہ تلوار کا نام ہے، یہ خاص نام ہے۔ تو اس طرح کے اسماء کو اسم علم، معرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا یہ، ذالکا وہ۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ بھی معرفہ ہوں گی، نکرہ نہیں ہوگی۔ نمبر 4 اسم موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر جملے کا جز بنے، جیسے الذی، اللاتی۔ یہ اس طرح کے جو لفظ ہیں، اللاتی، اللواتی، اس طرح کے جو لفظ ہیں یہ اسم موصول ہیں، اور اسم موصول بھی معرفہ ہوگا۔ نمبر 5 معرف باللام، جس کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں، جیسے الکتاب، یہ بھی معرف باللام ہے۔ یہ بھی معرفہ ہے، معرفہ کی قسم میں سے ہے۔ یہ اگر قسم پائی جائے تو وہ لفظ معرفہ ہوگا، نکرہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6 معرف بالاضافہ، وہ اسم نکرہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے قلم زید، زید کا قلم۔ یہاں مضاف ہو رہا ہے، زید کا قلم۔ یہ نکرہ قلم جو ہے یہ نکرہ ہے، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، لیکن زیدن یہ خاص
لفظ ہے، خاص نام ہے، خاص شخص پر بولا جاتا ہے، زیدن، تو یہ نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو یہ بھی معرفہ کے قسم میں سے ہے۔ معرف بن ندا، نمبر 7، معرف بن ندا، جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا راجلو، یا یہاں حرف ندا ہے، تو جس لفظ کے شروع میں حرف ندا ہوگا وہ معرفہ ہوگا، نکرہ نہیں ہوگا۔ یہاں جو فائدہ آگے بتا رہے ہیں کہ الف لام عربی میں حرف تعریف یعنی معرفہ بنانے والا حرف ہے۔ نمبر 2، الف لام جب کسی اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے، اس وقت اسم نکرہ کو معرف باللام کہتے ہیں، جیسے کتابن سے الکتاب۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ، جب تنوین والے لفظ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین گر جاتی ہے، جیسے عمل سے العمل، یعنی تنوین اور الف لام اکٹھے نہیں آ سکتے لفظ کے اوپر، اگر تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا، اگر الف لام آیا ہے تو تنوین نہیں آئے گی۔ اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے ان اقسام میں سے پائے جائیں گے تو وہ معرفہ، اگر وہ ان کے علاوہ ہیں، خاص نہیں ہیں، تو وہ نکرہ ہوں گے، معرفہ نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر جیسے حامدن، یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں معرفہ کی علامات میں سے ایک علامت اسم علم یہ پایا جا رہا ہے، یہ خاص شخص کا نام ہے۔ اسی طرح الذی، یہ بھی معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اسم موصول ہے، یہ معرفہ کی قسم میں سے ہے، اسم موصول۔ اسی طرح عم زیدن، زید کا چچا، یہ بھی معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں معرف بالاضافہ، معرفہ کی قسم معرف بالاضافہ پائی جا رہی ہے۔ خیتن، دھاگا، یہ نکرہ ہے، کون سا دھاگا، کس طرح کا دھاگا، کوئی خاص نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ اسرتن، خاندان، یہ بھی نکرہ ہے۔ الدیکو، مرغا، کئی سارے مرغے ہو سکتے ہیں، یہ بھی نکرہ ہے۔ مالن، یہ بھی نکرہ ہے، کون سا مال، کس طرح کا مال، معین نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ الزجاجو، شیشہ، یہ معرفہ ہے، معرف باللام، معرفہ کی قسم میں سے معرف باللام ہو رہا ہے، یہ معرفہ ہے۔ لحمن، گوشت، یہ نکرہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ معرفہ اور نکرہ ہوتے ہیں، اگر ان میں معرفہ کی علامت پائی جائے لفظوں میں تو وہ معرفہ
اگر وہ معرفہ کی اقسام میں سے کوئی قسم نہ بن سکیں تو وہ نکرہ ہوگی، معرفہ نہیں ہوگی۔